اس وقت ایک اللہ کا بندہ جو اللہ رب العزت کے گھر کا مہمان ہے، جس کو اللہ پاک نے اپنے گھر بطور مہمان بلایا، اور وہ اپنی عبادت میں مشغول ہے، اور اسی دوران کچھ لوگ جو کہ اس کے بارے میں، اس کی فیملی کے بارے میں اس کو نہ صرف بلا بلا کہہ رہے ہیں، نہ صرف اس پہ الزامات لگا رہے ہیں، نہ صرف جو ہے وہ اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، بلکہ گالیاں بھی دے رہے ہیں۔ ہم انسانیت کے درجے سے کتنا نیچے گر چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں شاہ رخ خان کو مبارکباد دینا چاہوں گی اس کے عمرہ کرنے پر، اور اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اس کی عبادت کو قبول فرمائے، اور اس عبادت کی برکت سے اس کا دل جو ہے وہ مکمل دین میں پہ بدل دے، دین میں اس کو داخل کر دے مکمل طور پہ۔ اتنا زیادہ کرٹیسائز آج تک شاہ رخ خان کو کسی اس کی مووی کے فلاپ ہونے پر بھی نہیں کیا گیا ہوگا، جتنا زیادہ اس کو ایک عظیم عبادت کو کہ ادا کرنے پہ کیا گیا ہے۔ شاہ رخ خان فلم کی شوٹنگ کے لیے گیا ہے، یہ تو کافر ہے، یہ تو مشرک ہے، اس کی بیوی ہندو ہے، اس کے گھر میں مندر ہے، یہ تو بے حیائی والے کام کرتا ہے، یہ تو حرام کمائی کماتا ہے، اس کا تو عمرہ بھی قبول نہیں ہے، فیم کے لیے گیا ہے، مووی کی پروموشن کے لیے گیا ہے، کانسرٹ کے لیے گیا ہے، سب کچھ نظر آ گیا ہمیں۔ صرف اگر کچھ نظر نہیں آیا تو وہ یہ کہ شاہ رخ خان اللہ کے گھر بطور مہمان گیا ہے، اور بلایا کس نے؟ اللہ نے خود۔ اللہ اکبر۔ حرام و حلال، جنت جہنم کے حقدار کون ہیں، اس کے فیصلے کا اختیار کیوں نہ ہم اللہ رب العزت کے پاس ہی رہنے دیں اور خود پہ دھیان دیں، کیونکہ ہم نے اپنے عمل سے خود پہ تو جہنم واجب کروائی ہوئی ہے، اور بیٹھ کے دوسروں کے لیے فتوے جاری کر رہے ہیں، ان کے عمل پہ، ان کی نیتوں پہ کمنٹ کر رہے ہیں۔ اللہ کی بندو، دل میں صرف اللہ بستا ہے جو نیتیں جانتا ہے۔ تم کہاں سے جا بیٹھے ہو اللہ کی جگہ؟ دل کا حال اور نیت ایسی چیز ہے جو ہمارے کرامن کاتبین بھی نہیں جان سکتے کہ انسان کی نیت کیا ہے، اس کے نیک عمل کے پیچھے۔ وہاں وہ عمرہ ادا کر رہا ہے اور یہاں لوگ اس کی غیبت کر رہے ہیں، اس کو گالیاں دے رہے ہیں، اور اس میں اس کا فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ بے وقوف یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ جتنے اس کے بارے میں بات کریں گے، مزید اس کے گناہ اپنے سر لیں گے، اور اس کو پاک کر رہے ہیں، اور کوئی کام نہیں رہ گیا۔ اور اتنا مجھے افسوس ہوا کہ اس کے کچھ پکچرز کے نیچے جو میں نے کمنٹس پڑھے کہ مطلب اس کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اس کی بیٹی کے بارے میں، اس کی بیوی کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں۔ یہ مسلمز تو نہیں ہو سکتے، آف کورس نان مسلمز جو ہیں وہ تو بولیں گے ڈس بلیورز ہیں، کچھ بھی کہیں، مگر جو اپنے اوپر مسلم کا لیبل لگا کے یہ باتیں کر رہے ہیں نا، سب سے پہلے تو وہ یہ خود جان لیں کہ وہ صرف اور صرف اپنی تسلی کے لیے خود کو مسلمز کہتے ہیں۔ مسلم ایک ایلیٹ کلاس ہے۔ ایمان جو ہے نا وہ اس دنیا کی سب سے ایلیٹ چیز ہے۔ یہ کوئی مسلمان ہونا یہ کوئی عام تام بات نہیں ہے۔ تو جو بھی اٹھ کے یہ بولے کہ جی وہ مسلمان اس کو گالیاں دے رہا ہے، وہ چیز نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ اس سے جتنی جلدی باہر نکل آئیں وہ بہت اچھا ہوگا۔ اس کے بارے میں جتنا کچھ بھی بول رہے ہیں وہ وہاں پر عمرہ ادا کر رہا ہے، اور آپ لوگ اس کے گناہوں کو مزید اس کو صاف کرنے میں مدد دے رہے ہیں۔ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو نصیب کرے۔ اب سلمان خان صاحب جو ہیں وہ کانسرٹ کرنے گئے تھے نا،
اللہ پاک ان کو بھی ان کے نصیب میں بھی عمرہ کرے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ تمام امت کو ہدایت دے. ہاں یہی دعا ہے میری. مگر یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے کہ اس کے گھر کے اندر کون داخل ہوگا اور کون نہیں. ہم جائے نماز تک نہیں جا سکتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز ہم پڑھتے ہیں، نہیں، وہ بلاتا ہے، ملاقات ہے نا. ہم یہ کیسے بھول جاتے ہیں؟ اور وہاں تک پہنچنا، اس کے گھر تک تو بہت دور کی بات رہی. اور اس کے بارے میں اتنا برا زہر اگلنا، مطلب ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، کیا بول رہے ہیں. ایک ایک بول کا جو حساب ہے وہ کتنا مشکل ہے جو ہمیں آگے دینا ہے، بغیر سوچے سمجھے، بغیر کوئی بات کیے کہ وہ آگے وہ عمل کیا کر رہا ہے. کبھی اس کو کسی مووی کے اوپر اتنی میں نے نہیں دیکھا کہ اس نے کوئی ایسی مووی کی ہے اور وہ مووی کے اوپر کسی نے اس کو گالیاں دی ہیں، یا کوئی اس نے اتنا تو اس کو اس کے گھر میں مندر ہونے پہ بھی جو ہے وہ گالیاں نہیں پڑی ہوں گی جتنا عمرہ ادا کرنے پر جو ہے وہ اس کو دی جا رہی ہیں. اور مطلب سو کالڈ اپنے آپ کو غلط فہمی میں مبتلا جو لوگ ہیں، جو مسلمز کہتے ہیں، ان کی طرف سے، اسلام کے ٹھیکیداروں کی طرف سے فتوے لگائے جا رہے ہیں کہ جی یہ مشرک ہے. وہ مشرک ہے تو آپ کیا ہیں؟ 95% جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تحت، وہ مسلم ہیں. ذرا اگر ہم خود کے بارے میں یہ جانیں کہ ہم کیا ہیں، یا مدد فلاں، یا مدد فلاں، یا مدد فلاں کہنے والے ہم مشرک نہیں ہیں تو کون مشرک ہے؟ اور شرک کیا ہوتا ہے؟ اور ہم دوسرے پہ کتنی جلدی فتویٰ لگا دیتے ہیں. کیوں نہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں. ہم لوگوں نے جو ہے وہ اوپر جہنم واجب کروائی ہوئی ہے، اور ہمارا جو خود پہ دھیان کم دینے کی بجائے بس ہم لوگ دوسرے کی غلطیوں کو پکڑ کے بس چلا رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے جو ہے وہ یہ انسان کو بس غلط ثابت کر دے. کوئی اچھائی کی طرف آنا بھی چاہے، کوئی نیکی کی طرف آنا بھی چاہے تو نہیں، بس اس کو برا بھلا بول کر اس کو اتنا زیادہ بدزن کر دو، دین سے ہی بدزن کر دو. ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا. اس غلط فہمی سے باہر آئیں. آپ کسی کے گناہ سے نفرت کر سکتے ہیں، مگر کسی انسان سے نفرت ہمارا دین ہمیں نہیں سکھاتا. آپ اس کے گناہ سے نفرت کریں، اس کو سمجھائیں، اس کو دعوت دیں، پیار سے دعوت دیں، حکمت سے دعوت دیں، اپنے عمل سے دعوت دیں، عملی تبلیغ کریں، اپنا اخلاق اتنا بہترین رکھیں کہ وہ انسپائر ہو کہ یار اچھا یہ کس طریقے. اور بائی دا وے وہ مسلم ہے، وہ کلمہ گو ہے، اس کا عمرہ کرنا اتنی بڑی بات کیسے ہو گئی ہے سب کے لیے؟ مطلب کیا کوئی اس کے اوپر پابندی تھی یا کوئی اس کے اوپر فتویٰ تھا کہ یہ جو ہے وہ حرم میں داخل نہیں ہو سکتا؟ اور اتنی بڑی اس چیز کو جو ہے وہ ایشو بنا لیا کہ پتہ نہیں وہ ادھر ہو. اور ہاں وہ سب کہ جی یہ گیا ہے، اور پکچر، اور وہ ساتھ ہمارے ادھر کے ایک اور ایکٹر ہمایوں سعید بھی وہاں پہ گئے ہوئے، ان کے بارے میں بھی سیم اسی طریقے کی بات. بھائی آپ کون ہیں؟ آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کسی کا عمرہ، کسی کی عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ یہ واپس آ کے پھر یہی کرے گا. آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ اس کا معاملہ ہے، اس کے رب کا معاملہ ہے. آپ کو وہ بتا کے گئے ہیں، وہ تو انہوں نے تو اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے کہ تم توبہ کرو اور ایمان لے آؤ تو ہم تمہارے نہ صرف گناہوں کو بخشیں گے بلکہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے. کیا وہ تمام دنیا کو بتا کے جاتے، انفارم کر کے جاتے کہ ہاں ہم نے توبہ کر لی ہے؟ ان کا وہ واپس آنا ان کے نصیب میں ہے یا نہیں ہے؟ وہ آگے کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے ہیں؟ سب لوگ بیٹھ کر اپنے جو ہے وہ فتوے جھاڑ رہے ہیں، اپنی جو ہے وہ پریڈکشنز کر رہے ہیں، خدا بن گئے ہیں ان شارٹ سب لوگ. اور مطلب خدا بن کے بیٹھ کے تو ان کے جنتی جہنمی ہونے کے فیصلے کر رہے ہیں، ان کی عبادت کے قبول نہ ہونے کے فیصلے کر رہے ہیں. مطلب ایسا کیوں ہے؟ ہم ان عام لوگوں کے بارے میں بات، اور رہی جہاں تک بات کمائی کی، حرام اور حلال کی، تو کبھی ہم نے یہ کیوں نہیں ڈسکس کیا
ان کا تو نظر آ جاتا ہے نا اسکرین کے اوپر یہ حرام کی کمائی ہے. میں ان کو جسٹیفائی نہیں کر رہی ہوں کہ جی وہ کوئی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آف کورس کہ وہ ایک بہت کبیرہ گناہ کر رہے ہیں, اللہ پاک ان کو ہدایت عطا کرے. میں بات کر رہی ہوں کہ جو ان کے اوپر اس وقت تبصرے ہو رہے ہیں ان کے عمل پہ, ان کی کمائی پہ, کہ ان کی کمائی تو حرام ہو گئی. ہماری کمائی کیا ہے مجھے ذرا بتائیے. جو لوگ اللہ اور اس کے نبی کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں, اللہ اور نبی پہ تلوار نکالتے ہیں سود کی کمائی سے, اور پھر ہر مہینے ان کو عمرہ بھی کرنا ہے, ہر سال ان کو حج بھی کرنا ہے, اور کتنی رشوتیں اور کتنے لوگوں کے حق مار کے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں, ان کی کمائیوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہم بہت جلدی دوسرے کو جج کر لیتے ہیں, بہت جلدی ہم کمنٹ کر دیتے ہیں. اللہ تو کہتے ہیں کسی کی ٹو میں مت رہو, اور ہم کو بس ٹو میں رہنا ہے, ہم کو بس اس کی بات اس کی بات. بھائی قرآن پڑھو, پوری ایک سورت اتری ہے اس بارے میں, جا کے سورہ ہمزہ پڑھو. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ نے ایک اسپیشل آگ, اسپیشل جہنم تیار کی ہوئی ہے حطمہ, غیبت کرنے والوں کے لیے. حضرت عمر فاروق کے پاس جو ہے وہ ایک بندہ آیا روتے ہوئے اور چیخیں مارتے ہوئے. یہ غور سے سنیے گا حدیث, کہ وہ چیخیں مارتے ہوئے جو ہے وہ بندہ آتا ہے اور رو کے کہتا ہے یا امیر المومنین, یا امیر المومنین, مجھے کفارہ بتائیں, مجھے کفارہ بتائیں. اب صحابہ بھی, حضرت علی بھی ساتھ کھڑے ہیں, باقی بھی صحابہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے بولا کہ کیا ہوا ہے, تم کیا ایسا کر رہے ہو؟ اس نے کہا مجھ سے زنا ہو گیا ہے. اب حضرت عمر نے اپنے سر پہ ایسے ہاتھ رکھ لیا. اب صحابہ سب دیکھ رہے ہیں, مطلب حضرت عمر کا ایک اپنا ان کا ایک اپنا جلال تھا, وہ ایک اپنی ان کا ایک تھا کہ بھئی اب کیا یہ بولتے ہیں. صحابہ سب کانشیس ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اٹھ, رو تو ایسے رہا ہے کہ جیسے غیبت کر آیا ہے. اللہ اکبر. مطلب سب کانشیس ہو گئے ہیں کہ اب اس کے اوپر کیا فتویٰ لگنے لگا ہے زنا کے اوپر. اور اتنا لائٹلی جو ہے وہ حضرت عمر نے بولا کہ اس گناہ کو, یعنی زنا کو لے کے, آف کورس کہ زنا گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے, مگر انہوں نے کہا کہ روز اور چیخ تو ایسے رہا ہے جیسے کہ کسی کی غیبت کر آیا ہے. اور آج ہم زنا ہو, دوسرے گناہ ہوں, وہ ہمارے لیے بہت بڑے ہوتے ہیں, مگر کسی کی غیبت کرتے وقت, کسی پہ بہتان لگاتے وقت, کسی کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ وہ جو کمائی لے کر وہ گیا ہے وہ حرام کی ہی ہے. کس کو وہ بتا کے گیا کہ وہ کمائی حرام کی ہے؟ کوئی دلیل ہے کسی کے پاس؟ یہ تو پھر اس کے اوپر الزام لگانا ہو گیا نا. بہتان اور قرآن کے مطابق تو پھر کوڑے لگیں گے, ثابت نہیں کرو گے. وہ بزنس بھی کرتا ہے, اس نے جو کمائی ہے, یا پتا کہ وہ اس نے کسی اس طرح سے ارننگز اس کی ہو کہ وہ حلال ہو. ہم جانتے ہیں, ہم اس کے وہ جو مندر بنا ہوا ہے وہ کیا نام ہے اس کے گھر کا, منت ہوم میں رہتے ہیں ہم لوگ, مطلب اس کے ساتھ رہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ والی اس کی حرام کی کمائی ہے اور وہ یہی لے کر گیا ہے. کافی بزنس دوسرے بھی کام کرتا ہے. اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمایوں سعید جو ہے اس کو بھی, میں کسی کی سائیڈ نہیں لے رہی ہوں آف کورس کہ, اور نہ ہی میں کسی کی کوئی فین ہوں تو میں اس حوالے سے بول رہی ہوں. بٹ حرم کے اندر یار, مطلب مینس کہ وہ حرم کے اندر عمرہ ادا کر رہا ہے, جس میں سے پکچرز اس کی وائرل ہوئی ہیں, اور اس کے نیچے آپ کمنٹ کر رہے ہو. آپ دیکھو وہ کس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے, اور کسی اور کو نہیں فرق پڑ رہا, مطلب کسی اور نے نہیں اس کو بلایا ہے, وہ جس کا گھر ہے اس نے بلایا ہے. بہت سے لوگ ہیں جو سعودیہ میں رہتے ہیں, حرم کے پاس رہتے ہیں, اور ان کو نصیب نہیں ہو سکا اس پاک جگہ کے اندر انٹر ہونا, کیونکہ ان کے نصیب میں اللہ نے لکھا ہی نہیں. اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے صرف اور صرف یہ کہہ رہے ہیں, اور ہاں ایک اور, اس کو اتنا لیٹ کہاں سے یاد آ گیا, یہ اب کیوں گیا, یہ اس طرح کیوں گیا, مطلب اتنی باتیں, اتنی عجیب. ہاں,
اور بہت بڑا ہمارے لیے اور کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا. دنیا کے سارے مسئلے ختم ہو گئے, دنیا کی تمام باتیں ختم ہو گئی ہیں, اور ہمیں سب سے زیادہ ٹینشن کیا پڑ گئی ہے, یہ اپنے سر کے بال منڈوائے گا کہ نہیں منڈوائے گا, یہ داڑھی رکھے گا یا نہیں رکھے گا. اللہ کے بندو, اس کو عمرہ تو کرنے دو. مطلب اس کی ایک انسان کی ایک پرائیویٹ لائف ہوتی ہے. اچھا وہ سٹار ہے, سپر سٹار ہے, اور بنایا بھی تم لوگوں نے. اس کو کسی نے, اللہ نے اوپر سے بنا کے نہیں بھیجا تھا اس کو سپر سٹار. وہ کیا کہ بالی ووڈ کا کنگ جو ہے وہ کسی اور نے نہیں بنایا, وہ آپ لوگوں نے ہی بنایا ہے. لوگوں نے ہی بنایا ہے نا. اس کو پسند کیا, اس کے کام کو سراہا, اور اس کو جو ہے وہ کس نے پروموٹ کیا ہے, اس کو کس نے سپر سٹار بنایا ہے؟ آپ لوگوں نے ہی بنایا. اور آج پھر کوئی بھی اس کے اچھے عمل کو نہیں اپریشیٹ کرنا. بری مووی ہے, اچھی مووی ہے, برا کام ہے, دوسرا کوئی بھی کام ہے, بس خاموش ہو جائے, ہمیں کیا لینا دینا. بٹ نہیں, جہاں پر اس نے جو ہے وہ اچھا عمل کر لیا, نیکی کا عمل کر لیا, وہ دین کے ٹھیکیدار اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. سو کالڈ مسلمز اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, او یہ تو ایسے, یہ تو ویسے, یہ تو مشرک, یہ تو کافر, اس کی بیوی ایسے اپنی بیٹی کے کپڑے دیکھے, وہ کس کے, وہ بعد میں ہے. اللہ, کتنے لوگ ہیں آپ خود دیکھیں, اللہ نے دل بدلے ہیں لوگوں کے. کتنے ایکٹرز ہیں جنہوں نے جو ہے وہ اسلام کی طرف, دین کی طرف جب وہ آئے ہیں انہوں نے چھوڑ دیا ہے. آپ کسی کے دل کا حال کیسے جان سکتے ہیں؟ آپ کے فرشتے بھی جو چیز نہیں جانتے ہیں, شاہ رگ کے قریب اللہ بستا ہے صرف اور صرف. آپ کو نہیں ضرورت ادھر جا کے بیٹھنے کی. اللہ کے جو کام ہے نا وہ اسی تک, اللہ اور بندے کا جو معاملہ ہے وہ اس تک رہنے دیں. ہاں, ہمارے ذمے جو بات ہے نا وہ اتنی ہے کہ اللہ کہتا ہے میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دو. حساب نہیں لے سکتے ہو تم لوگ, وہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے. میں نے جو حساب لینا ہے اس سے کیا لینا ہے وہ میں جانوں, میرا بندہ جانوں. آپ لوگوں کے ذمے ہے اپنا کام کرتے جاؤ, اپنی اس کی اصلاح کے لیے اس کو دعوت و تبلیغ. کوئی اگر گناہ میں مبتلا ہے, حکمت کے ساتھ, پیار کے ساتھ اس کو دعوت دو, اس کی اصلاح کرو, اس کو جو ہے وہ تلقین کرو حق بات کی. اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. مگر نہیں, ہمیں تو خدا بننا ہے, ہمیں فتوے دینے ہیں, اس کی کمائی حرام کی, اس کی عبادت قبول نہیں, اس کی توبہ قبول نہیں, یہ تو مشرک ہے, یہ تو کافر ہے, یہ تو زانی لکھا ہوا نیچے, یہ تو زانی ہے, اس کی بیوی ایسے ہے, اس کا فلاں ایسے ہے, یہ داڑھی رکھے گا نہیں رکھے گا, یہ گناہ چھوڑے گا نہیں چھوڑے گا. بھائی آپ کو کیا, آپ اپنے آپ کو تو دیکھو. اس حالت میں اس کی غیبت کرتے ہوئے, اس کو ڈسکس کرتے ہوئے اگر آپ دنیا سے چلے گئے تو حطمہ تیار ہے آپ کے لیے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں تم نے حطمہ کو سمجھ کیا رکھا ہے. یہ اللہ کے, یہ کس طرح سے کس طریقے سے بات کر رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں تم نے حطمہ کو کیا سمجھ رکھا ہے. لمبے لمبے ستونوں والی آگ ہے, جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے حطمہ, اور یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. اور اس کو تم نے کیا سمجھ لیا ہے؟ لعن طعن کرنے والوں کے لیے, غیبت کرنے والوں کے لیے, مال گن کے رکھنے والوں کے لیے. اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں نا, یقین جانیے جتنا ہم دوسرے کسی بھی, شاہ رخ خان ہے, کوئی اور ہے, کوئی بھی بندہ ہے, بندی ہے, ہم کسی کو بھی جب کسی کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں نا, یا برا بھلا بولنے لگتے ہیں, کسی کو پروڈکٹ کرنے لگتے ہیں, کسی کے بارے میں کمنٹ کرنے لگتے ہیں, تو اگر ہم جتنا دوسروں کو فوکس کرتے ہیں نا, اگر ہم اس کا 1/4 بھی اپنے اوپر فوکس کر لینا, تو یقین جانیں ہمیں اپنے سے اوپر کوئی بھی برا نظر نہیں آئے گا, کوئی بھی گناہ گار نظر نہیں آئے گا. صرف اگر ہم اپنے پہ فوکس رکھیں نا کہ ہم سارے دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں اور ہمارا آگے کیا معاملہ ہونے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا میری امت کا سب سے غریب آدمی وہ ہوگا جو قیامت والے دن میدان محشر میں ڈھیروں نیکیاں لے کر آئے گا. قرآن, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, تہجدیں, صدقے, زکاتیں اور پتہ نہیں کیا کیا, اتنی نیکیاں, ڈھیروں نیکیاں لے کے آئے گا کہ پہاڑ جتنی نیکیاں ہوں گی.
مگر جب وہ اللہ کے ہاں پہنچے گا نا تو وہ اللہ روئی بنا کے ان پہاڑ جتنی نیکیوں کو اڑا دے گا. اللہ اکبر. کیوں اڑا دیں گے؟ مطلب یہ حدیث ہے کہ وہ اتنا نیکوکار بندہ جو ہے وہ کیسے روئی کی طرح اڑا دی جائیں گی اس کی. ایسا کیا ہوگا؟ جہنم میں آپ کو زیادہ تر جو ہے نا وہ اسی طرح کے عبادت گزار اور سو کالڈ مسلم ہی نظر آئیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی زبان کی حفاظت نہیں کی ہوگی. بس دوسرے کی ٹو میں رہنا، دوسرے کے راز فاش کرنا. مطلب مسلم تو وہ ہے کہ دوسرے کے راز کو دیکھے پردہ ڈال دے اس کے اوپر. اللہ رب العزت کو میدان محشر میں اس انسان کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا جس نے دنیا میں کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوگا. ہم جا کے 100 پردے بھی کسی کے عیب پہ پڑے ہوتے ہیں، ہم وہ 100 پردے بھی اٹھا دیتے ہیں کہ آؤ یہ دیکھو ذرا ایسے ہو رہا ہے. اور سب مطلب ایک اس میں لگے ہوئے ہیں. کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کسی کو، کوئی لحاظ نہیں کر رہا کہ یار اس سے کسی کا کیا نقصان ہو سکتا ہے، کیا اس طرح سے یہ دوسرے کی کہ امیج کو کتنا ڈیمیج کر سکتا ہے. کسی کی شخصیت کے بارے میں بول دینا اور بس ایسی جو ہے وہ بات کر دینا. اسی لیے تو پھر ہو تو ماں ہے نا، اسی لیے تو اتنی اللہ نے جو ہے وہ پوری صورت اس کے اوپر اتار دی ہے. بغیر سوچے سمجھے کسی کے بارے میں بات مت کیا کریں، اس لیے کیونکہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ کون ہم سے بہتر ہے. یہ صرف اللہ رب العزت کی ذات جانتی ہے، ہم نہیں جانتے ہیں. اللہ جانتا ہے کون بہتر ہے کون نہیں، کون جنتی ہے کون جہنمی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھا مدعم نامی، اور اس کی شہادت اس کو نصیب ہوئی. جنگ میں لڑتے ہوئے وہ شہید ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے سالوں وضو کروایا، آپ کی خدمت کرتا تھا، آپ کے اونٹ کے کجاوے جو ہے وہ تیار کرتا تھا، سواری تیار کرتا تھا، اور بہت زیادہ وہ جو ہے وہ تابعدار غلام تھا. اور جب وہ مرتا ہے تو تمام صحابہ اس کے جنازے پہ کھڑے ہو کے اس کو دفنانے کے بعد وہ سب کہتے ہیں کہ یہ تو جنتی ہے. اور اللہ کے نبی وہاں فرماتے ہیں کہ تم کیسے اس کو جنتی کہہ سکتے ہو، حالانکہ اللہ نے مجھے دکھا دیا ہے کہ اس کے اوپر ایک آگ کی چادر جو ہے وہ بنا کے ڈال دی گئی ہے جو اس نے مال غنیمت سے چرائی تھی. اللہ اکبر. اور اس حدیث میں اس بات کو سننے کے بعد جس نے کوئی ایک چھوٹا سا تسمہ بھی چرایا تھا نا تو وہ بھی لا کر رکھ دیا تھا نبی علیہ السلام کے پاس. وہ کہہ رہے تم کس طریقے سے بول سکتے ہو کہ یہ جنتی ہے، تم کس طرح فتویٰ دے سکتے ہو، اس کے اوپر تو آگ کی وہ چادر بنا کے ڈال دی گئی. پکڑ اگر آنی ہے تو کسی چھوٹی سی بات پہ بھی آ جائے گی، اور اگر نہیں آنی ہے نا تو کسی چھوٹی سی بات پہ بھی اللہ بخش دے گا. بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم اسی غلط فہمی میں مبتلا ہو کے بس گناہ کرتے چلے جائیں. یہ بھی مطلب ہرگز نہیں ہے. یہاں پہ بات کیونکہ اس وقت کسی اور ٹاپک سے ہو رہی ہے تو میں اس بالکل کیونکہ اکارڈنگ ٹو لا چلنا یہ ہم پہ فرض ہے. مگر کسی کو انسلٹ کرنا، کسی کی فیملی کے بارے میں بات کرنا، کسی کے راز فاش کرنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کو برا بھلا کہنا، اور بلا وجہ کا کسی کو پوائنٹ آؤٹ کریں. آپ کسی کے ساتھ اختلاف رکھ رہے ہیں، میری آپ کتنی بھی ویڈیوز دیکھیں میں زیادہ تر جو ہے وہ کوشچن کرتی ہوں کہ آپ نے ایسا کیوں کہا، آپ نے اگر یہ کہا تو یہ بات غلط کی ہے، اس کے اوپر توبہ کریں. اور خاص طور پہ ان لوگوں کو زیادہ کرتی ہوں جہاں پر جن کو آلریڈی نالج ہے ماشاءاللہ، جو مفتی کے ٹائٹلز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان سے وہ بھی اگر غلط طریقے سے بات کریں گے تو پھر تو خراب ہو گیا نا سارا کام. پھر تو دین اسلام کون پریزنٹ کر رہا ہے. تو عام بندے سے جو کہ ایک یا تو ڈس بلیورز ہیں تو یا پھر جو سو کالڈ بیچارے بلیورز جو کہ جن کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ ہیں کون، خود وہ ہیں کیا، ان کو خود یہ بھی نہیں پتہ ہے، اور بس وہ اچھا اس نے بول دیا چلو جی اس کو بھی اب یہ بول دو، یہ بول دو، یہ بول دو، یہ غلط وہ غلط وہ غلط، یہ کافر وہ مشرک، یہ بدعتی، یہ خراب وہ خراب، یہ گمراہ، یہ بے دین، یہ جو ہے وہ نیک نہیں ہے، اور تمام طرح کی جتنی بھی باتیں ہیں بس کرتے چلے جاؤ کرتے چلے جاؤ. ہمارا دین یہ نہیں ہے.
ہمارا اسلام جو ہمارے نبی کا دین ہے نا وہ یہ نہیں ہے. یہ جو مزے ہیں، زبان کا چسکا ہے نا، ہر چیز کا چسکا ہوتا ہے نا لوگوں کو، تو یہ زبان کا چسکا ہے. تو یہ شیطانی عمل ہے، یہ شیطانی کام ہے کہ اس کے بارے میں بول دیا، اس کے بارے میں بول دیا. ہمیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کچھ بول سکتے ہیں تو اچھا بولیں، نہیں تو بہتر ہے کہ خاموش رہیں. کسی کے بارے میں بھی کوئی انسان کیا کر رہا ہے عمل، کیا نہیں کر رہا، ہاں کوئی برائی کر رہے آپ اس کو روکو. اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا کہ جو ہاتھ سے روکے بہتر، جو ہاتھ سے نہ روک سکے تو جو ہے وہ اپنی زبان سے روکے. زبان ہے نا، جہاد ہے، جہاد باللسان ہے. اور پھر اگر وہ اپنی زبان سے بھی نہیں روک سکتا ہے تو پھر کیا کرے، دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. تو کم از کم بولو تو صحیح، بولو. گونگے شیطان تو نہیں بنو، مگر بولو وہ جو کہ آپ کسی کی اصلاح کرنے میں بات لگاؤ، کسی کو انسلٹ کرنے میں نہیں، کسی کی دل آزاری کرنے میں نہیں. ہم کتنے فوراً سے پہلے یہ جتنی بھی میں آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتی ہوں کتنے خراب کمنٹس جو ہیں وہ میرے پاس آئے ہیں، اور میں حیران ہو گئی ہوں کہ یہ دیکھ کے اور یہ سن کے کہ اس طریقے سے بھی لوگ مطلب وہ دیکھ ہی نہیں رہے ہیں کہ کس پکچر کے اوپر کیا بول رہے ہیں. یعنی کہ پکچر کا ہی ادب کر لو، وہ کہاں کھڑا ہوا ہے، اور بس لگے ہوئے ہیں بلا وجہ کا. بس وہ جانتے ہی نہیں ہے نا کہ وہ جو لکھ رہے ہیں، وہ جو کامنٹ انہوں نے لکھا ہے وہی کچھ لکھنے والے ان کے ساتھ ان کے کندھے پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ تو لکھا گیا نا، تو پھر روز محشر ایک ایک بول کا، ایک ایک لفظ کا حساب دیں گے سب. اللہ پاک سے توبہ کریں اور ان چیزوں سے پرہیز کر کے اچھے طریقے سے، اچھے انسانوں کی طرح، اچھے مسلمانوں کی طرح لوگوں کی اصلاح کریں. دین اور اسلام کا جو ایکچول امیج ہے نا، وہ اپنی خوبصورت حرکتوں سے لوگوں تک پہنچائیں، اور اپنے جو حق کی بات ہے اس کو حکمت سے، پیار سے دوسروں تک پہنچائیں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا کرے اور اپنے معاملات کو سیدھا کرنے، سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.